ریاض پروگرام نیا دور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی تحریک کے حوالے سے کل بھی ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ریوائیو ہو جائے، جو ایک دم سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو تحریک یا ان کی خبروں میں جو گرم جوشی ختم ہو گئی ہے، یا جس طریقے سے ایک دم سے وہ جو مقبولیت کے بہت بڑے بڑے دعوے اور باتیں کرتے ہیں، کیا واقعی حقیقی معنوں میں عمران خان کے علاوہ باقی تمام لیڈرز جو موجود ہیں کیا ان میں بھی مقبولیت ہے؟ کیا وہ اس تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی کے لیے یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس میں تحریک میں جان ڈالنے کے لیے چونکہ اگست میں عمران خان کو اندر جیل میں موجود 2 سال مکمل ہو جائیں گے، تو عمران خان کے بیٹوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں گے۔ علیمہ خانم نے کل یہ اعلان کیا تھا، اور اس بیان کے رد عمل کے طور پر رانا ثناء اللہ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر ملکی شہری ہیں، اگر وہ ایک متشدد موب کو جو کہ پروٹیسٹ کر رہا ہے اگر وہ اس کو لیڈ کریں گے تو ہم ان کو بھی اریسٹ کر لیں گے۔ اور اس پر پی ٹی آئی کا رد عمل یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی بات کی ہے عمران خان کے بیٹوں نے تو یہ گھبرا گئے ہیں، یہ بوکھلا گئے ہیں، اور اب یہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، لیکن کیا حقیقت میں بوکھلاہٹ پی ٹی آئی کے لیے ہے یا بوکھلاہٹ حکومت کے لیے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پی ٹی آئی کی جو اپنی قیادت ہے وہ کہاں پر موجود ہے جب ان کی اپنی پوری کی پوری قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں، جیل سے خط لکھے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے اپنے جو صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 95% آف دا پیپل آف پی ٹی آئی وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو۔ تو پھر اگر یہ تمام لیڈرشپ جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو پھر یہ تحریک، یہ احتجاج اور عمران خان کے بیٹے اگر پاکستان آتے ہیں تو وہ کس احتجاج کو لیڈ کریں گے جب یہ سب مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہیں سے ہم اپنے آرگیومنٹس کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسحاق رانا صاحب اور ذوالفقار راج صاحب موجود ہیں۔ راج صاحب، یہ جو عمران خان کے بیٹے ان کا پاکستان میں آنا، ایک کل کی مطلب ان کی بہن نے ایک بات تو کر دی، لیکن واقعی اس کے بعد سے سچویشن بڑی ریورس سی ہو گئی ہے، اور باقی پی ٹی اے کی اپنی پوری قیادت وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کریں، تو پھر وہ بیٹے یہاں پر آ کے کیا کریں گے؟ اریسٹ ہونے آئیں گے؟ دیکھیں فضا، عمران خان کے پاس احتجاج کے حوالے سے کیا کیا آپشن ہو سکتی ہیں۔ ہمیں بینگ جرنلسٹ یا بینگ اینالسٹ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو پہلی آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ روایتی جو لیڈرز ہیں ان سے وہ مایوس ہیں بری طرح، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لیڈرز ان کے کمپرومائزڈ ہیں، علی امین گنڈاپور سمیت۔ طاقت کا ایک ہی مرکز ہے، وہ کے پی ہے، اور کے پی کا جو سی ایم ہے اس کو بھی پوری پارٹی کمپرومائز سمجھتی ہے۔ پوری پارٹی سے مراد میں یہ نہیں کہتا کہ جو علی امین گنڈاپور کے گروپ میں ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ہیں یا اس کی فیملی ہے یا اس کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو کمپرومائز سمجھتے ہیں۔ ان حالات کے اندر پہلی آپشن عمران خان کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ علیمہ خان اور اپنی بہنوں کو کہیں کہ وہ لیڈ کریں یا فیملی کے باقی لوگ لیڈ کریں۔ دوسری آپشن آپ کے سامنے آغاز جس سے آپ نے کیا کہ قاسم اور سلیمان ان کے بیٹوں کا، اور تیسرا جمائمہ۔ یہ 3 آپشن ہیں، 3 کارڈ ہیں دوسری طرح سے عمران خان کے پاس، جس کو وہ ترک کا پتہ آج کل سنا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس وہ کارڈ ہیں جس کے ذریعے میں جب چاہوں میں جتنا مرضی کروڑ اکٹھا بھی کر سکتا ہوں اور گورنمنٹ کے لیے مسائل کھڑے بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا نا کہ وہ ایک ایسی پارٹی بنائیں گے جس میں خاندانی نہ ہو، موروثیت نہ ہو، اور وغیرہ وغیرہ، تو ہماری روایتی سیاست نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ نیریٹو بھی ان کا غلط تھا۔ یعنی جس طرح نون لیگ کے ماضی کے اندر جب ان کو رگڑا لگا تو ان کے بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، پیپلز پارٹی کے ساتھ چھوڑ گئے، تو پھر اس پہ کیا ہوا کہ اپنی فیملی کے لوگوں پہ انحصار کرنا پڑا۔ تو اسی طرح تاریخ نے آج عمران خان کو سبق دیا ہے کہ وہ یہ آئیڈیلزم سے نکل کے پھر اپنی بہنوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی سابقہ بیوی پہ اور اپنی فیملی کے لوگوں پہ رلائے کرنا پڑا ہے۔ تو اس ایک طرح سے جو نیریٹو ان کا تھا کہ پارٹیاں غیر روایتی ہونی چاہیے، پارٹیاں موروثیت نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ چیزیں بھی وقت نے سکھایا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اب مجھے لگتا یہ ہے کہ جو روایتی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں سپلٹ ہوگا، ایک بڑی تقسیم ہوگی، اور 1 2 3 گروپ بن سکتے ہیں۔ اور عمران خان کی جب بہنیں اور ان کے بچے نکلیں گے تو ایک نئی پارٹی مرج ہوگی، جو اس کے جینون فین کلب ہے عمران خان کا، جو ورکرز ہیں وہ ساتھ نکلیں گے، تو ایک ایسی مزاحمتی پارٹی وجود میں آئے گی جو اس پارٹی سے بالکل مختلف ہوگی۔
یہ بہت سارے لوگ اس میں وہ ہیں جو انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ ہیں جو تھک گئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. تو عمران خان کو نئے لوگ چاہیے جو نہ تھکنے والے ہوں. لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ وہ جو مزاحمتی پارٹی ہوگی یا مزاحمتی گروپ ہوگا، الٹیمیٹلی وہ بھی خسارے میں رہے گا ریاست کے ساتھ اگر ٹکرائے گا. تو رانا صاحب، آپ کی برادری کے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئے ان کے بچوں کو اریسٹ کریں گے، پھر برٹش ایمبیسی کی طرف سے انٹروین کیا جائے گا اور وہ ان کی ضمانتیں کروائیں گے کیونکہ برٹش نیشنل ہے، وہ ان کو چھڑوا کر واپس لے جائیں گے. اگر عمران خان یہ کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، یہ ان کے بچوں کو ہم اریسٹ کر لیں گے. بات یہ ہے کہ وہ کوئی للیاں دے بال نہیں ہے جنہیں گرفتار کر لیں گے. شکر کریں رانا صاحب یہ نہیں کہا کہ میں 1.5 کلو چرس بھی پا دیں گا انہوں سے، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی مطلب کوئی ہمارے بچے جن کے اوپر جہاں چاہے پکڑ کے کوئی پرچہ کر دیں آپ. بھائی وہ ایک بڑے خاندان کے ایک بڑے آدمی کے بیٹے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ انہیں گرفتار کریں گے، پوری دنیا کے اندر اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ 9 مئی پہ جتنے مرضی نوجوانوں کو پکڑ لیں. اگر آپ قاسم کو اور اس کو سلمان کو پکڑتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انٹرنیشنلی آپ کہیں گے کہ آپ اہل مجھے مار بھائی، لندن یو کے صاحب آپ بھی شروع ہو جائیں اور وہاں سے بھی وہ بھائی پریشر تو آئے گا. ہاں، اور وہ ان کا یہ جو پریشر آئے گا وہ والا نہیں ہے جو انہیں بلڈ پریشر آتا ہے. یہ پریشر بڑا ہیوج ہوگا. اچھا ایک بات یہ بتائیں، وہ پاکستان کے ماحول میں پلے بڑے نہیں ہیں، باہر پلے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مطلب اتنے نازک اگر وہ نکل آئے اتنی گرمی میں، اتنے سیلاب میں، کس طریقے سے وہ موب کو اکٹھا کریں گے؟ مطلب اتنا ہیوج جب نکلے گا، صرف ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے دیدار کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ نکل آئیں گے. ایک تو ان کے انٹرویو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ان کا ایک انٹرویو تھا کہ وہ ودن فیو آورز کروڑوں لوگوں تک گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک چیز کو ہم مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو چھڑوانے نہیں آ رہے، وہ اپنے باپ کو چھڑوانے آ رہے ہیں جو مشکل میں ہے. بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ کے لیے آ رہے ہیں، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے نہیں آ رہے، وہ اپنے باپ کو چھڑوانے آ رہے ہیں. اور بالکل ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ آئیں. 1 سال ہو گیا انہیں اردو ٹیوشن لیتے ہوئے، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ادیب وہ جا کے وہاں پہ انہیں اردو سکھا رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے، 1 سال سے وہ اردو سیکھ چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں آئیں، لیکن آپ تو انگلش میں ان سے بات کریں گے نا؟ نہیں، میں رومن اردو میں بھی بات کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سمجھے کہ میں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ دونوں بچے ابھی آئے ہی نہیں ہیں. کہتے تیرے آنتے کھڑاک بڑے ہون گے، مزے تے میں ہوں نان گے، یہ وہ آئے نہیں گے. ٹھیک ہے، تو کھڑاک شروع ہو گئے. کوئی کہہ رہا ہے ہم پکڑ لیں گے، خواجہ آصف کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ، ابھی تو وہ آئے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا عالم یہ ہے. اور اگر وہ واقعی آ گئے تو کیا ہوگا؟ میرے کرن ارجن آئیں گے، تم دیکھنا میرے کرن ارجن آئیں گے. ابھی تو وہ پی ٹی آئی والے یہی کہہ رہے ہیں خالی. تو آپ کو تو جناب تھرتھلی مچ گئی ہے. اور وہ جو ابھی ذوالفقار راحت کہہ رہا تھا کہ تحریک شروع کرنے کے لیے ایک اچھا اسٹارٹر چاہیے ہوتا ہے. انہیں ایک اچھا اسٹارٹر مل گیا پی ٹی آئی کو. وہ جو ابھی ان کو کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا تھا نا جس سے تحریک کو رجسٹر ہوتی کہ بھئی کوئی مزاحمتی تحریک ہونے جا رہی ہے. وہ رجسٹر ہو گئی، ان دونوں کا اعلان ہوا، ابھی انہوں نے آئے بھی نہیں، یا تھے ماحول بن گیا. نہیں، ان کے آنے کی تو چلو باتیں چل رہی ہیں، جو یہاں والی قیادت ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ میں یہ جواب دوں گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ذوالفقار بھائی اس پہ بات دے دیں، کیونکہ یہاں پہ بس ایک جملہ سن لیں کہ ابھی وہ آئے نہیں. وہ پنجابی کہتے ہیں نا، پنڈ ویسا نہیں تو گنڈے پہلے تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، اچک کے بھائی ابھی کچھ ہونے دیں، دیکھتے ہیں وہ آتے کہ نہیں. انہوں نے تو ابھی امریکہ جانا ہے، امریکہ جا کے بہت کچھ کرنا ہے، پھر ادھر آنا ہے. پتہ نہیں پاکستان کے حالات سے وہ واقف تو ہوں گے، لیکن سیکیورٹی رسک بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہاں پر عمران خان پر گولیاں چل گئی تھی تو پھر نہیں بی بھی شہید ہو گئی، وہ اس سے زیادہ کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پر گولی چل گئی تھی تو پاکستان میں کیا ہی بات ہے. اگر امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے تو پاکستان میں ایسا ہو جائے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. بٹ سٹل اٹس اے بگ سیکیورٹی رسک. لیکن اگر ان کے بیٹے اس کے باوجود اگر پاکستان میں آ جاتے ہیں اور تحریک ایک چلاتے ہیں، میں دیکھ رہی تھی سلیمان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ سب باہر نکلیں اور اردو میں کی ہوئی ہے، انہوں نے اردو میں ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو خیر وہ تو ٹرانسلیشن، گوگل ٹرانسلیشن بھی آ جاتا ہے. اب یہ اردو وہ یہاں پر آئیں گے تو پھر اردو میں اگر انہوں نے بلاول جیسی اردو بولی اور آپ نے پھر بھی ان کی سائیڈ لی نا رانا صاحب، میں تب آپ سے پوچھوں گی. ابھی مجھے یہ بتائیں
پی ٹی آئی کی تحریک میں جان ڈل جائے گی اگر ان کے بچے آتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں فضا، جان تو ڈل سکتی ہے، لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ امریکہ جائیں گے، امریکہ کے بعد پاکستان آئیں گے. امریکہ میں جا کے وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، میرا خیال ہے اس کا رزلٹ پہلے ہی آ چکا اور سارے لوگ سمجھ چکے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ صاحب عمران خان کے دوست ہیں. آج کل تو خیر وہ دوستی کی بات ان سے کر ہی نہیں رہے، نہ ان کا ٹویٹر بتا رہا ہے نہ وہ خود بتا رہے. اب آصف منیر صاحب کے کو جتنا انہوں نے پروٹوکول دیا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ان سے بڑا امپریس ہوں، اور بات اگر انہوں نے کرنی ہوتی تو اس سے زیادہ مناسب موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا. لنچ پہ سمپل یہ کہہ دیتے کہ بھئی ذرا اس کا خیال کر لیں، تو یہ کافی تھا ایک اشارہ. لیکن انہوں نے اگر نہیں کیا تو اس کے بیٹے اگر امریکہ جا کے کس کو ملیں گے، کیا لابنگ کریں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. لیکن پاکستان میں آنے کے بعد گورنمنٹ کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اپسیٹ ہو جائے گی. اب وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید جب پاکستان آئی تھی، نواز شریف صاحب آئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی ایک دفعہ آئے تھے، زرداری صاحب بھی آئے تھے، اور ایک دو لوگوں کو تو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا، کچھ لوگ وہاں سے ٹریول نہیں کر سکے. پھر جو لوگ آئے اس کا رزلٹ کیا نکلا. اور میں ہمیشہ یہ ایک بات کہتا ہوں، کچھ لوگ مہربانی کرتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس بات غلط ہے، چونکہ ان کا پورا رائٹ ہے. لیکن پاکستان کی ہسٹری میں بی بی شہید سے لے کے کوئی تحریک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسی تحریک پاکستان میں کامیاب ہوئی ہو جس کی منظوری وہاں سے بڑے گھر سے نہیں ہوتی. میں بڑی کلیئرلی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا ریاست کے خلاف بالکل ٹکا کے جتنی مرضی مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں اس کا رزلٹ کوئی نہیں آئے گا. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، 77 سال کی تو یہ ہسٹری ہے. کوئی نئی ہسٹری اگر بن جائے تو مجھے نہیں پتا. نہیں اگر وہ تو لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ آئیں گے، اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، پھر وہ ٹریول کریں گے یا نہیں کریں گے، پھر یو اے سے آئیں گے تو اس گورنمنٹ کو کہہ کے روکا جا سکتا ہے، انگلینڈ سے آئیں گے تو اس کو یہ بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے سٹیپس ہیں. ابھی بہت دور ہے دلی، دور کہ ابھی دلی بہت دور ہے. تو وہ پاکستان جب تک آ نہیں جاتے تو ابھی یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ ایک بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک گرم جوشی یہ بات دلا سکتی ہے کہ ان کے لیڈر کے بیٹے آ رہے ہیں. اب دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 2 سال ہو گئے ہیں جیل کے اندر ہیں. پاپولر جماعت ہے، اور جس طرح کے 2-3 احتجاج ہوئے ہیں، اور خاص کر 26 نومبر ریاست نے جو آگے سے ریئیکشن دیے، اس کے بعد اب عام جو ورکر ہے، جس طرح وہ لوارس اس کو چھوڑا گیا، وہ جو وہاں زخمی ہوئے جن کی لاشیں گریں، ایک ایف آئی آر کسی کی درج نہیں ہوئی، اور پارٹی کے ایک بندے نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ان کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. کتنی دیر ہو گئی ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ ویلاگ کرتی ہیں، آپ روز پروگرام کرتی ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ گوہر علی خان سے لے کے کسی ایک شخص نے یہ کہا ہو کہ بھائی کر دیں. طاہر القادری صاحب کے لوگ یہاں ماڈل ٹاؤن میں ہلاک ہو گئے تھے. آج تک وہ پارٹی اتنی سی پارٹی ہے، وہ جان نہیں چھوڑ رہی. وہ اپنے لواحقین کا ساتھ دے رہی ہے، ان کے گھروں میں جاتی ہے، ان کو پیسے بھیجتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے کیس لڑنے کے لیے وکیل ہے. پی ٹی آئی کا ایک بندہ ان کے گھروں میں نہیں گیا، کسی ایک شخص کی ایف آئی آر کرانے کے لیے درخواست نہیں دی، ایون منہ سے بول کے مطالبہ بھی نہیں کر رہے. وہ بھائی جب یہ رویہ آپ کا ہوگا تو آپ کے خیال میں ورکر کروڑوں نکل کے آ کے گولیاں کھانا شروع کر دیں گے دوبارہ سے؟ کچھ پاسبل ٹھیک ہے، مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوگا. کیونکہ اس کی بڑی بنیادی وجہ، اور میں یہ بھی بتا دوں، جو لوگ ہلاک ہوئے تھے، جو زخمی ہوئے تھے، ان کے گھروں میں پتہ ہے کون گیا؟ گورنمنٹ کے لوگ گئے. اور اگر ان کو سپورٹ کیا تو گورنمنٹ کے لوگوں نے کیا. ضلع شاہ کے گھر میں گیا تو آئی جی پنجاب گیا، آئی جی پنجاب جا کے وہاں پہ ان کو ملا ہے. یعنی اس سیٹ کے اوپر بھی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں گیا. ٹھیک ہے. اس رویے کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پارٹی زندہ رہے گی، پارٹی آگے بڑھے گی، ورکر ان کی زندہ باد کریں گے. وہ بھائی ایسے کوئی طریقے چلتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا آپ جس کو مرضی لا کے بٹھا دیں، جن ورکروں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے ان بیچاروں کے ساتھ لوارس جس طرح آپ نے ان کو چھوڑا ہے، اس کے بعد وہ ورکر نکلیں گے. رانا صاحب، میرے کوشچن کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو پہلے کہ اگر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں
وہ یہ پوری سچویشن میں اپنے باپ کے لیے تحریک چلاتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا کیا رول ہوگا؟ اور دوسرا وہ علیمہ خان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان پولیٹیکل ہے, ان کے بیٹے آئیں گے اور وہ امپورٹڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ایک آپس میں بڑا ایک کلاس ڈفرنس بھی ہوگا, انٹلیکچوئل ڈفرنس بھی ہوگا. تو بیرسٹر گور تو پہلے کہتے ہیں میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, تو ان کے بیٹوں وہ کہیں گے یہ کہاں سے ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں. اچھا, ایک تو میں اپنے ذوالفقار بھائی کی اس بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں, میرا شک تھا لیکن اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ 26 نومبر کو فائرنگ کی گئی براہ راست ورکرز کے اوپر اور انہیں گولیاں ماری گئیں اور ان کی لاشیں گریں. ذوالفقار بھائی نے جیسے بتایا, میں اس بات کو مطلب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات مانی کہ وہاں پہ لاشیں گری ہیں اور ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. تو یہ تو اب ہمیں اس حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ جب لاشیں گری تو ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی آپ نے؟ کوئی درخواست دے گا تو پھر نا, نہیں دی ہیں درخواستیں, تھانوں میں درخواستیں ہیں, میں کہیں گے تو کل میں آپ کو وہ ان کی تفصیل دے دوں گا. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ویسے ایف آئی آر کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے چیئرمین تھے, فائرنگ ہوئی, ان کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا, تب ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. تو اس سے یہ بات کر کے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سسٹم سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, سسٹم کی مرضی نہیں کرتا ایف آئی آر درج تو آپ کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہی بات ہے کہ ان کے بیٹوں نے آ کے سسٹم سے بھی ٹکرانا ہے اور اپنی پارٹی کے سسٹم سے بھی ٹکرانا ہے. اس میں اب سن لیں, آپ کو میں پیشگی بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی بیماری کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. صحیح ہے, بہت سارے تو نہیں ہے, نہیں سن لیں, بہت سارے لیڈر بیمار ہوں گے, ٹھیک ہے, اور کوئی خود گرفتاری کے پیسے دے کے کروا لے گا کہ مجھے جیل بھیج دیں, کچھ شدید بیمار ہو کے ہاسپٹلائزڈ ہو جائیں گے, ڈاکٹر انہیں ریکمینڈ کریں گے کہ آپ باہر چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, آغاز ہو گیا ہے. کچھ جو لیڈر ہیں وہ بیمار بیماریاں آنی شروع ہو جائیں گی, یہ بھی آپ چند دنوں میں دیکھیں گے. اور یہ جو تو پھر نواز شریف کے پلیٹلیٹس پہ آپ اتنا ہنگامہ کیوں مچاتے ہیں؟ نہیں, میں بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے درجے تک پہنچنا سب کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ بات تو ہے, ٹھیک ہے نا, میں چھوٹے چھوٹے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں, یہ تو سٹارٹر ہے نا, ابھی ان کو کیا مطلب ان کے کون سے پلیٹلیٹس گرنے, ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پہ اور اس سسٹم پہ قائم رکھے. جی جی. تو ان کو تو جیل کے اندر 2 دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا, تو انہوں نے باقاعدہ بہادری سے اس کا مقابلہ کیا. سو ابھی یہ اس لیول کے لوگ نہیں ہیں, یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے بیماروں میں ابھی بیماریاں ہو رہی ہیں اور یہ جائیں گے, ہونا سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہوگا تاکہ وہ یہ لیڈرشپ جو ہے نا خود کو ڈسٹینس کر لے اس تحریک سے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہو سکتا ہے, مائٹ بی پاسبل کہ ان کمنگ ویکس آپ پی ٹی آئی کے کچھ بڑے لیڈرز کی جانب سے یہ کہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ وہ ریاست سے ٹکرانا چاہ رہے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ہے کہ ہم مفاہمت سے آگے بڑھیں, فارورڈ بلاک, ٹھیک ہے نا, اور وہ بالکل علیحدہ ہو جائے. اور تیسری آخری چیز سن لیجئے, شاید آپ نے بریک بھی لینی ہو, تو تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کیا کھچڑی پکی ہے, پہلی دفعہ تو کھچڑی کلیئر ہو گئی کہ کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں کھڑا. میں نے آگے بریک کے بعد آنا ہے تو میں نے یہیں سے شروع کرنا ہے, جو کھچڑی ہے نا آپ اس کو لاسٹ بالکل لوز بال کی طرح نا پلے کریں, اس پہ پوری ڈیبیٹ ہونی ہے کہ کیوں یہ جو قیادت ہے یہ خط لکھ رہی ہے, لاہور کی قیادت ہے, کے پی کے کی قیادت ہے, وہ کیا چاہ رہی ہے, یہ کھچڑی جو پی ٹی آئی کے اندر بن رہی ہے. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پھر مفاہمت, یہ کون کہہ رہے ہیں جی مذاکرات سے کوئی صورتحال نکل سکتی ہے, کوئی بہتری آ سکتی ہے. اب یہ پرویز الہی صاحب ایک دم سے جو پہلے خاموش تھے, جیل سے آنے کے بعد آئی تھنک ان کا کوئی بیان اس طریقے سے سامنے نہیں آیا تھا, لیکن اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب مفاہمت کے ساتھ بات ہونی چاہیے ہے, مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا. پھر جیل سے تمام جو جیل کی لیڈرشپ ہے انہوں نے خط لکھا, انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات گورنمنٹ سے ہونے چاہیے ہیں, مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہے. جبکہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ بھرپور تحریک چلائیں, آپ کے پاس وقت ہے, آپ بھرپور تحریک چلائیں. تو راج صاحب یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ لیڈرشپ کچھ چاہ رہی ہے, اس کے آگے جو چیئرمین ہے اور باقی لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بیٹھنے کو, حکومت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے, کس کی چلے گی؟ پی ٹی آئی پوری طرح سے کنفیوزڈ ہے, وہاں لیڈر لیس بھی ہے آج کل پارٹی پوری, اور ڈائریکشن لیس بھی ہے, اور ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے.
परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं जी मुफाहमत होनी चाहिए, और पहले भी वो हमेशा बेचारे मुफाहमत की बात करते रहे। और आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब वो इक़्तिदार में थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उनको कहा गया जी आप डट जाएं, और फिर वहाँ बाजवा साहब से उनकी मीटिंग हुई, और मीटिंग से वापस आके उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को बहुत समझाया, उनको कहा जी कि आप पंजाब गवर्नमेंट भी ख़त्म करना चाहते हैं, केपी भी ख़त्म करना चाहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से आप वैसे ही निकल गए हैं, आप ये करेंगे तो आपकी हालत ये हो जाएगी कि फिर आप एक होंगे और एक आदि को मोटरसाइकिल, कोई एक आधा स्कूटर, कोई एक आधा सिपाही तो मिल सकता है, लेकिन ये टू टाँ पाँ जो चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी। दो मोर्चे आपके पंजाब और केपी, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। आपको ना सिर्फ सिक्योरिटी और ये जो प्रोटोकॉल है ये ख़त्म होगा, बल्कि उसके बाद आप मुश्किल में चले जाएंगे। खैर उनको समझ नहीं आई, उस वक्त भी एक ट्रैप था जिस ट्रैप का वो शिकार हुआ है, और उस ट्रैप का शिकार हो के उनको कहा गया कि जी इमरान खान साहब को कि जी दोनों गवर्नमेंटें फारग कर दें, हम इसके बाद सारी गवर्नमेंटें फारग करके तो एक ही साथ इलेक्शन करवा देंगे। तो वो उस ट्रैप में आ गए और उन्होंने गवर्नमेंटें ख़त्म कर दी जी। परवेज़ लाई साहब एक बार फिर अब बोले हैं काफ़ी अरसे के बाद, तो क्यों नहीं इमरान खान बात मान रहे? परवेज़ लाई साहब कंडीशनल रहाई पे हैं। कंडीशनल रहाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको कहा गया कि आप खामोश रहेंगे, बिहेव करेंगे तो आप बैठे रहेंगे, वरना आप वापस जा सकते हैं। जेल के अंदर जो साथी इमरान खान साहब को सारे के सारे मफाहमत की बात कर रहे हैं, जो बाहर लोग हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, MNs MPs, वो सारे के सारे मुफाहमत की बात कर रहे हैं। अब आगे चल के इमरान खान साहब को ये पिछले 2-3-4 महीनों से पार्टी के सारे लोग ही समझाते रहे। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं तो मज़ाहमत करूँगा, मुफाहमत मेरे बिल्कुल प्लान में शामिल ही नहीं। सही है। तो उसके बाद पार्टी के लोगों ने खुद 2-3 मीटिंग्स की खुफिया तौर पे, फिर बाकी लोगों को भी उन्हें हम नवाब बनाया अपना, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब पंजाबी अली ही गल के कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी सानू तो मरन का कोई शौक नहीं, खान साहब ये शौक पूरा कर लें। अब खान साहब जेल के अंदर से तहरीक चलाना चाहते हैं, और मुझे ये खदशा है, मैं खैर उन लोगों की तरह पेशीनगोई तो नहीं कर रहा कि मुझे जो कहते हैं कल ये होगा परसों ये होगा, मुझे खदशा है कि ये जेल के अंदर होंगे, बाहर तहरीक चलेगी, जैसी भी चलेगी, तो फिर कोई इस तरह का मामला कोई हो जाए जिसको ये फिर कहें कि जी किसी ने कर दिया है, और उसका सारा रिजल्ट फिर इनको भुगतना पड़े। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ा मुहतात हो कि उनको मेरे ख्याल में चलने की ज़रूरत है। वो ज़रूर तहरीक चलाएं, मैं नहीं रोक रहा, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी देख लें कि वो किस हालात में किस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। जो मकबूलियत के वो दावे कर रहे हैं वो ना हो कि उसके बाद वो कबूलियत का वक्त भी ना आए। बिल्कुल ठीक है। अगर तहरीक चलानी है राना साहब, तो वो अगर बाहर आ जाते हैं, बाहर आके भी तो तहरीक चला सकते हैं। जब उनकी अपनी पूरी लीडरशिप ये कह रही है कि मुज़ाकरात कर लें, मुफाहमत कर लें, अपने लोगों की तो बात मान लेनी चाहिए ना, अपने लोगों से तो एटलीस्ट एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अगर नहीं? उसने यही वाली बात अपने लोगों की माननी होती तो उन लोगों की भी मान लेता है जो जेल में आके उसे मिलके ये सब कुछ कहते रहे। नवाज शरीफ तो गए नहीं, ठीक है, 2 साल उसको बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ उसको ऑफर्स भी हुई। तो वो मैं जॉन एलिया का शेर है ना कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस अजीबोगरीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो ये जिसको हम कामयाबी समझते हैं उन्हें कामयाबी नहीं समझते। इंसान कितने साल जी लेता है? 100 साल बहुत ज़्यादा हुआ, 1.25 साल, 2 कितने सी लेगा, फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं सुकरात ने जो जहर का प्याला पिया था उसमें जहर था? अगर जहर होता तो सुकरात मर गया होता, सुकरात तो आज जिंदा है। सो फिलॉसफिकली नहीं मैं कह रहा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान कुछ और प्लान करके बैठा हुआ है। और एक तो वो उसने आहिस्ता आहिस्ता जहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं वहाँ उसने अपनी क़यादत की मुनाफ़कत को भी एक्सपोज कर दिया है। किसके और आवाम के सामने, आवाम के सामने एक्सपोज हो गए। जैसे अभी जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं टेढ़े मेढ़े अच्छे बुरे जैसे भी हैं यही हैं। नहीं, क्यों है? हमारी किस्मत में टेढ़े मेढ़े और अच्छे बुरे ही क्यों हैं? केपी के हमारी चॉइस थोड़ी है, उनकी मैं जो कह रहा हूँ ना सुन लेना कि हमारी किस्मत में ये क्यों है ऐसे, जिन्नू पन्नो ही लाल क्यों है गए? ठीक है ना, कुछ कच्चे भी होने चाहिए हैं, कुछ कच्चे भी होने चाहिए। हाँ, कच्चे होते हैं, कच्चे के डाकू नहीं होते और वो आज तक जिंदा है, उनकी तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता।
ہر سال ان کے پکڑنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے. تو آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ کہتا ہے الیکشن کراؤ, تو آپ کی پولیس آ کے کہتی ہے ایسی کچے تھے ڈاکو پھڑ دینے, آج تک آپ نے نہیں پکڑ سکے. وہ چھوٹو گینگ, موٹو گینگ, بلوچ کو نکال نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا عزیر بلوچ کا, بری ہو گئے. ٹھیک ہے, کہاں گئے اس کا وہ جو اس نے ویڈیو بیان دیا تھا, ٹھیک ہے, اطراف جرم کیا تھا. یہ آپ کے نظام کی حقیقت, اتنی ویلیو ہے آپ کی, اتنی ورتھ ہے. تو ایسے نظام کے اندر اگر کوئی ایک سر پھرا کھڑا ہو جائے اور وہ اس نظام کو کہ میں نہیں مانتا بھائی, ٹھیک ہے, اور یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں, 2000 پرویز الہی اکٹھے ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, اور اکٹھے ہو کے کہیں کہ جی یہ سارے ہم نے فیصلہ کیا, تو وہ کہتا میں نہیں مانتا, تو نہیں مانتا, کیا کر لیں گے آپ؟ جیل میں ہے نا, تو جیل میں پڑا رہے گا وہ. آپ کو اتنی پریشانی کیا ہے اس کے جیل میں پڑے ہونے کی؟ تو ان کے نہیں ہمیں کیوں پریشانی ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئے, اندر ہی رہے. نہیں میں تو دیکھیں اندر ہی کیوں رہے, ہم کون سے حکومت ہے جو چاہے گی کہ اندر ہی رہے. تیرے تے پہ گیا کیس. میری بات میں کیا آپ, میں تینوں بھی وچ پائے. ہم کون سی حکومت ہے بھائی, ہم تو ایک نیوٹرل وائس ہے. اگر ان کے بیٹے واپس آتے ہیں اور یہ پوری کی پوری لیڈرشپ ان کے بیٹوں کے ذریعے کہتی ہے کہ مناؤ اپنے باپ کو, مانے گا وہ؟ نہیں مانیں گے, نہیں مانے گا, اپنے بچوں کی بات بھی نہیں مانے گا. اگر قاسم اور سلیمان یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لیں تو بھی عمران خان نہیں مانے. اب سن لیں, قاسم اور سلیمان عمران خان کی اجازت لے کے نہیں آ رہے. عمران خان کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے آ رہے ہیں, بیٹے آئیں گے, ٹھیک ہے نا. عمران خان نے نہیں بلایا انہیں. اور پھر ایک بات یاد رکھیں, اور اگر اس نے منع کر دیا, بہت زیادہ وہ منع بھی کرے وہ تب بھی آئیں گے. لیکن میں شاید بہت زیادہ مجھے اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ عمران خان نیازی کا خون ہے. اور جس کی بہنیں آج اتنی مشکل کے اندر کھڑی ہیں اور کمپرومائز نہیں کری, تو اس کے بیٹے کیسے کمپرومائز کر لیں گے, یا وہ کیسے آ کے کہہ دیں گے کہ جی ایسے کر لو. وہ اپنے باپ کی لڑائی کو لڑنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ پوری لیڈرشپ کھڑی ہوگی اس کے پیچھے, نہ کھڑی ہو. سو وٹ, جب بی بی شہید آئی تھی تو سارے انکلز علیحدہ ہو گئے تھے ان سے, لیکن وہ یہاں کی کلچر کو, یہاں کی پالیٹکس کو شی انڈرسٹینڈ دیٹ. نہیں کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں ان کو یہ سارا کچھ ملا تھا, انہیں کچھ نہیں پتا تھا, انہوں نے وقت کے ساتھ سیکھا, جیسے بلاول. لیکن یہ جو دونوں آ رہے ہیں یہ یہاں آ کے کوئی عہدہ نہیں لیں گے, وہ پارٹی چیئرمین نہیں بنیں گے, کچھ نہیں بنیں گے. وہ یہاں پہ آئیں گے, ابھی یہ بھی طے ہے کرنے کے وہ کب آئیں گے, لیکن پھر بھی ٹھیک ہے, اگر وہ آ جاتے ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر یہاں کا نقشہ کچھ اور ہوگا. ہم لوگ ہیں, پھر جنید صفدر اور ان کی قاسم اور سلیمان کی آپس میں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ہی آئیں گے. آپ اینکر ہیں, آپ کسی کو بھی کسی کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں. میں کسی کو نہیں میں جوڑ نہیں رہی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر ینگسٹ, دا موسٹ, وہ ینگ بلڈ جو دونوں فیملیز کا ہوگا, آئی تھنک وہ پھر وہی ہوگا. پالیٹکس کرنے نہیں آ رہے, پالیٹکس کرنے نہیں آ رہے ہیں. صدر کے استعفے کی خبریں, استعفے تو نہیں کہہ رہے تھے, کیا خبر تھی رانا صاحب کہ وہ طبیعت کی ناسازی, آپ نہیں بتایا تھا کہ اس کے بعد وہ آ جائیں گے. آج جب پرویز الہی سے بھی سوال کیا, انہوں نے کہا اچھا اوہو ایسا ہو رہا ہے, مطلب وہ تو بالکل ہی لائل نظر آیا. انہوں نے کہا اچھا اوہو, تو یہ کیا ہے اس میں صداقت؟ میرا نہیں خیال, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے اور نہ ان سے کوئی استعفیٰ لیا جا رہا ہے. آج پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا کہ کوئی استعفیٰ, انہوں نے کہا کیڑا استعفیٰ, کون لے گا. انہوں نے کہا یہ تو جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے, بلکہ جمہوریت پہ حملہ قرار دے دیا انہوں نے. اچھا, کہ جو زرداری سے استعفیٰ مانگے گا وہ سمجھے کہ جمہوریت پہ حملہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی زرداری صاحب کا نام اور ایوان صدر اس وقت جمہوریت کا پورا وہ نشان بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی کی ڈیل میں تو پیپلز پارٹی کو 3 وزارتیں مل رہی تھی. اب لیٹس سی کہ ان کا کیا بنتا ہے, جو باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی جوائن کرنے جا رہی تھی کیبنٹ کو. مجھے ایک بریک پر جانا ہے, اسٹے ود اس. وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. کلبھوشن یادو ہو یا پھر بلوچستان کے اندر جیسے بی ایل اے کا پورا ان کو سپورٹ ہے را کی, اور وہ یہاں پر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں, تو اس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں. اور پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں,
اور ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ الجزیرہ سے آج اب DGISPR جب انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں, اور پھر جنگ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ مودی جو ہے اس کا میڈیا تو ابھی تک جنگ کی باتیں کر رہا ہے, ان کے لحاظ سے تو ابھی تک انڈیا اور پاکستان کی جنگ جاری ہے, لیکن جو پاکستان نے ان کو سبق سکھایا ہے اور آگے بھی اتنی استطاعت رکھتا ہے پاکستان, تو اس حوالے سے بڑا ایک کلیئر کٹ سٹانس جو ہے وہ DGISPR کا سامنے آیا. راج صاحب, آل آف دا سڈن, مطلب ناٹ آل آف دا سڈن بٹ اس ٹائم پر کیا ضرورت تھی ایٹمی ساسوں کی بات کرنے کی, اور یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایسا انٹرنیشنلی تو کچھ بھی نہیں ہوا, اب تو سیز فائر ہو گیا ہر مطلب ایران کا اور اسرائیل کا بھی ہو گیا, پاکستان اور انڈیا کا بھی ہو گیا. فضا بظاہر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے, لیکن جو ہمارے ادارے ہیں اور انٹرنیشنل جو حالات ہیں اور جو بھارت کے عزائم ہیں اور جو مودی کی ذہنیت ہے, ہمارے اداروں کی ان ساری چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم ایک پراعتماد بھی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا چکے ہیں, اور مودی دوبارہ سے کوئی حرکت کرے گا تو اس کا جواب اسی طرح سے دیا جائے گا. لیکن اس بات کو آپ کسی اور معنی میں نہ لیں کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی ہماری کمزوری ہے. یہ تو ایک تسلسل سے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ دنیا کا بہترین ایٹمی پروگرام ہے, یہ دنیا کا سب سے زیادہ سیفسٹ, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سیف ہے. یہ دیکھیں نا, یہ چیز بیچ میں آ گئی ہے تو میرا تھوڑا سا ذہن دوسری طرف چلا گیا. تو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ دنیا کا سیف ترین پروگرام, اور یہ صرف پاکستان کے ادارے یا میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کے کئی ادارے اس کو سرٹیفائڈ کر چکے ہیں. انڈین جو ایٹمی پروگرام ہے وہ اس کو کہتے ہیں یہ رسک ہے, اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پروگرامز اسی نوعیت کے ہیں. لیکن پاکستان کا جو پروگرام ہے جس کو آج DGISPR نے بڑی کھل کے بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے کہ مودی کے عزائم ابھی ختم نہیں ہوئے. انڈین میڈیا کو بھی ابھی ٹھنڈ پوری طرح سے نہیں پڑی, اور نیتن یاہو صاحب کو بھی جو کٹ چڑھی ہے ابھی ایران والی اور جو پاکستان والی چڑھی تھی, تو بیسیکلی تو ہم نے مارا تھا مودی کو اور انڈیا کو, لیکن اس کا درد جا کے اسرائیل میں ہوا تھا. تو وہ درد جو ہے نا ختم نہیں ہو رہا, وہ اسرائیل کو بھی ختم نہیں ہو رہا. نیتن یاہو صاحب بھی پریشان ہے, مودی بھی پریشان ہے, ان کا میڈیا بھی پریشان ہے, انڈین قوم بھی جوتے مار رہی ہے مودی کو کہ خدا کے لیے ہمیں ذلیل کر دیا, تباہ برباد کر دیا. انڈیا کا پرسیپشن ہی پوری دنیا میں خراب ہو گیا, انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی شکست ہو گئی, جنگ میں بھی شکست ہو گئی, انڈین ٹیکنالوجی برباد ہو گئی, رافیل طیارے تباہ برباد ہو گئے. فرانس والے کہتے ہیں کہ خدا دا واسطہ سانو کیوں ذلیل کرتا ہے بھائی, تسی اتنے جاہل ہو, آپ کو لڑنا نہیں آتا, آپ کو جہاز چلانے نہیں آتے, تو خدا کے لیے ہمارا بیڑا کیوں غرق کر دیا ہے, ہماری تو ٹیکنالوجی کا آپ نے جنازہ نکال دیا. تو انڈیا بہت پریشان ہے, وہ دوبارہ سے آرگنائز ہو رہا ہے, وہ دوبارہ سے سوچ رہا ہے کہ کوئی شرارت کرے. یہ میں اپنی ایک اسسمنٹ بھی دے رہا ہوں, تھوڑی سی اس میں انفارمیشن بھی ہے. تو پاکستانی ادارے ان کو میسج دے رہے ہیں, اور پاکستانی ادارے الرٹ ہیں, پاکستانی فورسز الرٹ ہیں, پوری قوم الرٹ ہے کہ آپ نے دوبارہ سے کوئی حرکت کی تو اس سے بڑا سرپرائز ملے گا. اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو پاکستان نے سرپرائز دیا تھا, یہ پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کا یہ 25-30% تھا. ابھی کو 80%, 70-75-80% ایسے سرپرائز باقی ہیں جو اگر دیے گئے تو اس کے بعد پھر انڈیا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم ان کے سارے جہاز تباہ کرنے کی پوزیشن میں تھے, ہم بہت چیزیں ان کی کنٹرول کر چکے تھے, ان کا سارے ہتھیاروں کا سافٹ ویئر تک کرپٹ ہو چکا تھا, بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ گئی, لیکن ہم نے ان کو ایک طرح سے معاف کیا, جو کہ مودی صاحب لیٹ گئے تھے. صحیح ہے, معافیاں مانگ رہے تھے, ترلے کر رہے تھے, لیکن چونکہ ہندو کی ایک ذہنیت ہے اور وہ بہت ہی گھٹیا ذہنیت ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو مودی سوائے جوتوں کے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو پاکستان کو بھی چاہیے یہ ڈائلیگ شائلیگ والا معاملہ ختم کریں
جب بھی وہ بات کرے اس کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہی اس کا حل ہے اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ. ابھی جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب ہیں, انہوں نے جب انٹرویو دیا ہے, اجت ڈوول کا انہوں نے نام یوز کیا ہے. ہم پہلے کلبھوشن کا ہی کرتے تھے, شاید ان کا نام اتنا کلیئرلی اس لیول پر انٹرنیشنل میڈیا میں اس طریقے سے نہیں لیا. یہ ایک بہت مطلب دیٹس اے ویری کلیئر پکچر, اور آپ نے آئی تھنک کل پرسوں کے پروگرام میں بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے اس کا. دیکھیں بات یہ کہ اب سے اس جنگ سے پہلے پاکستان نا ہمیشہ بھارت کے سامنے ایک دفاعی پوزیشن میں رہا. آپ ڈیفینسو تھے. یس. ہم وہاں پہ ممبئی اٹیک ہوا, ہم نے کہا جی ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیج رہے ہیں, ہم فلاں کو بھیج رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہاں جی وہ تو اجمل قصاب ادھر کا ہی رہنے والا ہے. پھر ہم نے خبریں لیک کروانی شروع کر دیں کہ جی ریاست کے اندر ریاست ہے, کبھی امریکہ کو خط لکھ رہے ہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان نہ اس پریشر سے باہر آ گیا. اس جنگ کی فتح کے بعد پاکستان ایک نفسیاتی دباؤ سے نکلا ہے. یس. اب جو یہ والا انٹرویو الجزیرہ کو ہے, یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اب ہم اگریسو کھیلیں گے. پاکستان نے پہلی دفعہ کہا کہ جی اجیت دوگل جو ہے وہ دہشت گرد ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں پاکستان میں یہ کرا رہا ہوں سارا کچھ. تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ موو, ویری گڈ اسٹریٹجی. اور کیا کہتے ہیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کسی ٹائم تھوڑا سا ٹائم نکال کے بلاول کو بھی بلائے اور انہیں بھی سمجھائیں کہ بیٹا کاکا مننے یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی کہ ہم حافظ سعید آپ کے حوالے کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کیوں کر دیں گے؟ ہم ایک آزاد مملکت ہیں, ہم کو بھارت کے کانے غلام ہیں ان کے, ہم کہ ان کی خواہشوں کے اوپر ہم نے چلنا ہے, ہم ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے. بھارت جواب دے, ہاں ہم کو غلام ہے کہ تم جو کہو گے ہم وہ کر دیں گے. بھارت جواب دے کہ اجیت دوگل جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو اعتراف کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کا, ہمارا مجرم ہے وہ, ہمیں وہ چاہیے. اور ایک ہم نے وہ پکڑا ہے کلبھوشن, پتہ نہیں کتنے کلبھوشن آپریٹو تھے یا ہیں, اور ہمارے بہادر ایجنسیاں جو ہیں ان کو ٹیکل کر رہی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایران کے اوپر جو ایٹمی اثاثوں پہ حملہ ہوا ہے نا, اب ہم 2 دن پہلے میں امریکی صدر کا بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا ایٹمی پروگرام ختم کر دیا, ختم ہو گیا, اب وہ کئی سالوں تک دوبارہ کھڑا نہیں کریں گے. اسی لیے لڑائی تھی. یہ جو ہمارا بیان ہے نا, یہ ایکچولی اسی ریفرنس میں کہ کوئی ہمیں کمزور نہ سمجھے, یہ ہم ایران نہیں ہے. ایٹمی پروگرام پہ کہا کہ کوئی کمپرومائز, میلی آنکھ سے کوئی دیکھے گا تو ہم آنکھ نکال دیں گے. ہم ایران نہیں ہے. یہ کس کو تھا؟ اسرائیل جو بھی ہمارے ایٹمی اس کے اثاثوں کے اوپر جو بری نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے, ان کے لیے ایک کلیئر میسج ہے کہ بھائی یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم ایران کی طرح مجبور لوگ ہیں, ہمیں اپنا دفاع کرنا بھی آتا ہے, ماضی میں ہم نے ثابت کیا ہے, اب بھی اگر کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے چاہے کچھ ہو جائے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس ایک بڑی بروقت اور بڑی ٹائم کے ساتھ ہے, اور اس میں بڑی تفصیل سے بھارت کو, انہوں نے کہا جی بھارت نے ایز پالیسی یہ طے کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کیا جائے. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. اور ایز پالیسی کا کیا مطلب ہوا, یعنی کہ ریاست بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پالیسی کا حصہ سمجھتی ہے. ٹیررزم کر رہی ہے یہاں پر, اور وہ یہ دہشت گردی وہ یہاں نہیں, امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, سب جگہ وہ کرتے ہیں. تو بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے. ہم نے 95-90 ہزار بندے مروا دیے دہشت گردی کے خلاف, $1 ٹریلین کی اکانومی تباہ کر لی, وہ ہمارے گود میں آ کے بیٹھ گئے, کیا کہتے ہیں افغانی, ٹھیک ہے, پھر بھی ہم پہ الزام. لیکن آنا صاحب اتنے پورے ٹائم میں کلبھوشن کا معاملہ آپ کو نہیں لگتا ختم سا ہو گیا؟ پاکستان نے اس کو انٹرنیشنلی اس کو جیسے ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا, ہم نے بالکل نہیں کیا, اور دیٹ از دا موسٹ رائٹ ٹائم. ڈپلومیٹک ہم نے ایک اچھی گیم کھیلی ہے کہ ایک ہم اسے پھانسی دے دیتے کل ہم اب ہماری جیب میں ہے. جب بھارت بولتا ہے ہم کلبھوشن نکال کے دکھا دیتے ہیں کہ پیا تھوڑا کلبھوشن, ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں جب کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ رہا کلبھوشن, ٹھیک ہے. سو بھارت کے خلاف ہم نے ایک ایسا مورا اپنا بنا لیا جسے ہم نے مارنا نہیں ہے, زندہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو کہتے ہیں نا وہ مغل اعظم میں وہ شہنشاہ کہتا ہے, شہنشاہ اکبر کہ انارکلی شہزادہ سلیم ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے اور شہزادہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا. تو ہم جو ہے شہزادہ سلیم ہیں, ہم انارکلی کو مرنے نہیں دیں گے, پابندی جتنا مرضی زور لگا دیں ہم نے اس کو کرنا ہے. لیکن اسٹل آئی مین یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, دیٹ از ویری ریلیونٹ اور بڑا کلیئر
پاکستان کی ڈیفینسو پالیسی کیا ہے، اور اسپیشلی انڈیا کو لے کر آج کے انٹرویو کے بعد ایٹ لیسٹ یہ کلیئر ہو گیا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔